بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال للعباس ابن عبد المطلب یا عباس یا ہماہ الا اعطیک الا امنحک الا اخبرک۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے والد محترم یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، رسول اللہ نے اپنے چچا عباس سے کہا کہ اے چچا جان، الا اعطیک، کیا میں ایک آپ کو گراں قدر قیمتی تحفہ نہ عطا کروں؟ الا امنحک، ایک بڑی خیر کی چیز میں آپ کو نہ بتاؤں؟ الا اخبرک الا افعل بک 10 خصال، کیا میں آپ کو 10 تحفے نہ عطا کروں؟ اذا انت فعلت، جب آپ یہ کام کر لیں گے، یہ 10 چیزیں، یہ تحفہ، یہ عمل آپ کر لیں گے، غفر اللہ لک ذنبک، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اولہ و آخرہ، شروع کے بھی بعد کے بھی، حدیثہ اور پرانے بھی اور نئے بھی، خطاہ و عمدہ، خطاً جو ہوئے وہ بھی، جان بوجھ کر ہوئے وہ بھی، سرہ و کبیرہ، چھوٹے بھی اور بڑے بھی، علانیتہ، اور علی الاعلان جو آپ نے کیے وہ بھی، اور جو چھپ کر کیے وہ بھی، ان تصلی 4 رکعات، آپ 4 رکعت نماز نفل ادا کرو، تقرأ فی کل رکعت فاتحۃ الکتاب و سورۃ، تو ہر رکعت کے اندر آپ سورۃ الفاتحہ بھی پڑھیں گے اور 7 سورت بھی ملائیں گے۔ یہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ ہے، اور صلاۃ التسبیح کے متعلق ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ یہ آپ کے اگلے پچھلے ظاہری باطنی، چھپ کر، علی الاعلان اور خطاً، جان بوجھ کر جتنے بھی گناہ ہیں، غرض یہ کہ سارے کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ اور ایک روایت میں یوں ارشاد فرمایا کہ آپ یہ تصور کرو کہ پوری روئے زمین میں آپ سے زیادہ کوئی اور گناہ گار نہیں ہے، اتنے گناہ آپ کے ہیں۔ تو آپ اس نماز کا اہتمام کریں کہ اگر آپ نے یہ پڑھ لی تو اللہ پاک سارے گناہ آپ کے معاف کر دے گا۔ اور اس نماز میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، مختصر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کلمے کو بار بار دہرانا ہوتا ہے۔ اور چونکہ اللہ کی حمد بھی ہے، اللہ کی تسبیح بھی ہے، اور اللہ کی بڑائی اور کبریائی کے کلمات بھی ہیں، یوں سمجھیے کہ یہ کلمہ ہر اعتبار سے مکمل ہے۔ اللہ کی تسبیح، تحمید اور اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی بے پناہ تعریف کے اعتبار سے یہ کلمہ مکمل ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے چچا، اگر ہو سکے تو آپ یہ روز عمل کر لیا کریں، اور اگر روز نہیں آپ پڑھ سکتے تو پھر ایسا کریں کہ ہفتے میں پڑھ لیا کریں، اور اگر ہفتے میں نہیں پڑھ سکے تو پھر مہینے میں ایک بار پڑھ لیا کریں، اور اگر مہینے میں نہ ہو سکے تو سال میں، اور اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکو تو زندگی میں ایک بار ضرور اس عمل کو کرنا کہ جس سے آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ صلاۃ التسبیح کا عمل کہلاتا ہے۔ 4 رکعت نماز نفل کی آپ نیت کریں گے، ایک ساتھ 4 رکعت پڑھیں گے، کسی بھی وقت، دن ہو رات ہو، مکروہ اوقات جو نوافل جن اوقات میں منع ہیں ان اوقات میں نہ، جیسے کہ فجر کی نماز کے بعد نفل منع ہے، عصر کی نماز کے بعد نوافل منع ہیں، باقی اس کے علاوہ سورج ڈوبتے وقت منع ہے، اسی طرح سے زوال کے وقت منع ہے، سورج طلوع ہوتے وقت منع ہے، لیکن فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے بعد مطلقاً نفل منع ہے۔ سجدہ تلاوت کسی پر آ جائے تو وہ تو کر سکتا ہے، اس وقت میں نفل نماز نہیں ادا کی جا سکتی۔
باقی اس وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، رات کو آپ پڑھ سکتے ہیں، تو 4 رکعت کی آپ نیت کریں، اور 4 رکعتوں میں سب سے پہلے میں ثنا پڑھیں گے، جو عام طریقہ ہے نماز میں ثنا پڑھتے ہیں۔ تو ثنا پڑھ لی، جب ولا الہ غیرک تک پہنچ گئے تو اب 15 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یہ کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک، آگے ولا حول ولا قوت اس کے ساتھ نہیں ہے، یہاں پر یہاں اتنا ہی کلمہ پڑھنا ہے، 15 بار پڑھیں گے۔ 15 بار پڑھ لیا، پھر آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، سورہ فاتحہ پوری، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس کے بعد اگلی صورت میں لائیں گے الم تری، جو بھی پڑھنی ہے۔ صورت مکمل کرنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھ لیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے رکوع میں پھر رکوع میں جانا ہے، اور رکوع میں اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں، اور رکوع کی تسبیح آپ کہیں گے سبحان ربی العظیم 3 بار، 5 بار، 7 بار، جو بھی آپ کو کہنی ہے۔ اس کے بعد پھر تسبیح کہہ کر پھر 10 بار پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا، یہ بھی پڑھ لیا کریں۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر 10 بار پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد سجدے میں اللہ اکبر سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار، 5 بار، 7 بار کہہ کر پھر وہی کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اللہ اکبر دونوں سجدوں کے بیچ میں جو وقفہ ہے اس میں بھی 10 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ایک رکعت میں 75 کی تعداد پوری ہوتی ہے، ایک رکعت میں 75 کی تعداد اس کلمے کی پوری ہوتی ہے۔ یہ پہلی رکعت آپ کی مکمل ہو گئی۔ اب دوسری رکعت میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو پہلے 15 مرتبہ آپ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ 7 سورت ملائیں گے، پھر اس کے بعد 10 بار سورۃ الفاتحہ سورت پڑھنے کے بعد 10 بار پھر پڑھنا ہے، پھر رکوع میں جانا ہے، پھر اسی طرح سے رکوع میں 10 بار، قومے میں 10 بار، سجدے میں 10 بار، اور جلسے میں 10 بار، اور اسی طرح سے دوسرے سجدے میں 10 بار۔ 2 رکعتیں ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جب آپ اتحیات پڑھ کر عبدہ رسولہ تک پڑھ کے پھر کھڑے ہوں گے، پھر پہلے 15 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 4 رکعتوں کے اندر آپ نے سورۃ الفاتحہ سے پہلے 15 بار پڑھنا ہے، اور سورۃ الفاتحہ اور سورت کے پڑھنے کے بعد 10 بار پڑھنا ہے، اور باقی ہر جگہ پر 10 بار، 10 بار، رکوع میں 10 بار، قومے میں 10 بار، سجدے میں 10 بار، جلسے میں 10 بار، دوسرے سجدے میں 10 بار، ہر جگہ پر 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے، اور بھی طریقے اس کے منقول ہے، لیکن جو آسان والا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ طریقہ سب سے زیادہ سہل ہے۔ بس آسان ترتیب آپ یاد رکھیں کہ سورۃ الفاتحہ سے پہلے کتنی بار پڑھنا ہے؟ 15 بار پڑھنا ہے بس۔ اور پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ سے پہلے ثنا بھی پڑھنی ہوتی ہے، تو ثنا پڑھ کے پھر 15 بار پڑھیں گے۔ باقی کسی رکعت میں ثنا تو نہیں ہے، باقی رکعت میں آپ نے بس سورۃ الفاتحہ سے پہلے 15 بار پڑھ کر پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ الفاتحہ شروع کرنی ہے، اور سورۃ الفاتحہ اور سورت کے بعد کتنی بار پڑھنا ہے؟ 10 بار، اور پھر ہر جگہ پر 10 بار، ہر جگہ پر 10 بار۔ کسی جگہ اگر چھوٹ جاتا ہے تو اگلے رکن میں اس کو پورا کر لیا جائے۔ جیسا کہ اگر رکوع میں چھوٹ گیا ہے تو قومے کے اندر 20 بار پوری کر لے، ایک سجدے میں چھوٹ گیا ہے تو دوسرے سجدے میں 20 بار پورا کر لے، لیکن اگر آپ دھیان اور دل جمعی سے پڑھیں گے تو مشکل نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ صلاۃ التسبیح ہے، بہت بڑی اس کی فضیلت ہے، اور اس وقت اللہ پاک کی رحمت یقیناً اس بات کی طرف متوجہ ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اور یہ پیارے اعمال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اور بڑے اہم اعمال ہیں، اس لیے یہ عمل ہے مختصر، لیکن اس کا فائدہ مت پوچھو کتنا ہے۔
گناہوں کے انبار، گناہوں کے ڈھیر، زمین آسمان کے بیچ کے خلا گناہوں سے بھر دیے گئے ہوں، اور اس نماز کی برکت سے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ انفرادی نماز ہے، اجتماعی نہیں ہے، جماعت کے ساتھ نہیں ہے، اکیلے میں پڑھنے کی نماز ہے۔ ہر آدمی اس نماز کو اکیلے اکیلے ادا کرے، تو کوئی زیادہ وقت نہیں ہے، آدھے گھنٹے کا کام ہے، 35 منٹ کے اندر آپ پڑھ لیں گے۔ آپ اطمینان سے پڑھیں، آدھا گھنٹہ 35 منٹ لگ جائے گا، کوئی بات نہیں۔ اگر آدھے گھنٹے کے اندر 35 منٹ میں 1 گھنٹے کے اندر بھی اگر یہ گناہ معاف ہو جائیں اور اللہ سے ہماری صلح ہو جائے اور اللہ سے ہمارا تعلق قائم ہو جائے تو کوئی مشقت کی بات نہیں ہے۔ جن لوگوں کو فکر تھی کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ ساری رات کھڑے ہو کر مشقت کرتے تھے اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کی محنت کرتے تھے۔ تو اس لیے تھوڑی سی ہمت فرما لیں، خود بھی پڑھیں، گھر میں خواتین کو بھی بتائیں۔ آسان طریقہ میں نے عرض کر دیا ہے، اور اس کا پرچہ بھی موجود ہے، جس کو پھر بھی سمجھ میں نہ آیا ہو، پرچے میں لکھا ہوا بھی ہے، سارا طریقہ لکھا ہے، اس کو دیکھیں، پرچے کو پڑھیں، گھر لے جائیں، گھر والوں کو پڑھوائیں۔ یہ نہیں کہ بس یہاں دیکھ لیا، یہ ادھر ہی پھینک دیا، وہاں پڑا ہوا ہے، وہاں پڑا ہوا ہے، وہ جوتوں کی جگہ پر پرچے پڑے ہوئے، بھائی یہ زیادتی کی بات ہے۔ مقدس اوراق ہیں، ان کا ادب اور احترام بجا لایا کرے۔ تو جو طریقہ میں نے بتایا ہے اس طرح سے آپ پڑھیں، اور نہ پڑھنا یقیناً محرومی کی بات ہے کہ اتنا مبارک عمل ہے اور اتنے اس کے فائدے ہیں اور اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ 10 قسم کے گناہ معاف ہونے کا وعدہ کیا، اور یہ اللہ کے نبی کا بتایا ہوا تحفہ ہے۔ فرمایا کیا میں آپ کو تحفہ نہ دوں؟ کیا آپ کو گفٹ اور ہدیہ نہ دوں؟ تو مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے۔ آپ کا تحفہ مال تو نہیں ہے، آپ کے تحفے اعمال تو ہیں کہ آپ نے اعمال امت کو دیے ہیں۔ یہ بڑے تحفے ہیں کہ جن اعمال کی برکت سے میں اور آپ جہنم سے آزاد ہو جائیں، یہ بڑے تحفے ہیں، یہ بڑے تحفے اور بڑے پروانے ہیں۔ تو اس کو آپ تحفہ سمجھیں رسول اللہ کا، اور اس کو قبول کریں اور اس کو پڑھنے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ پاک عمل کرنا آسان فرمائے۔